اسلام کی بہار بہار شریعت. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے حد و شمار درود السلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے مسائل رکھے جاتے ہیں اور آپ اس کا شرعی حل بتاتے ہیں. ناظرین کرام اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں جس میں مختلف مواقع پر مسائل درپیش ہو جاتے ہیں اور اس وقت حل نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے، تو اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے. IDS بہار شریعت ہمارے YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ فیس بک انسٹاگرام پر ہمارے دیگر پیجز کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے. سوالات میں آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب پہلا سوال یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم نے سنا ہے اور بات بھی یہی ہے کہ چاروں امام حق پر ہیں. یہاں ائمہ اربع کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چاروں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ایک عمومی طور پر جو لوگ بعض اوقات کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاروں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک ہی مسئلے میں حنفی جائز کہتے ہیں، شافعی حضرات ناجائز کہتے ہیں. اگر چاروں ہی صحیح ہیں تو پھر ہم ایک کے پیچھے چلنے کے پابند کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں ہمیں جو اختلاف ہے ائمہ اربعہ کے درمیان، سب سے پہلے تو اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے درمیان عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. عقائد یہ تمام کے نزدیک متفق ہیں. سبحان اللہ. ہم مسائل کے اندر اختلاف ہے اور اس مسائل کے اندر اختلاف بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. صحیح. اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام سے یوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ میں جب غزوہ خندق سے واپسی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز عصر تم بنو قریظہ کے محلے میں جا کے ادا کرنا. صحیح. تو جب صحابہ کرام کا یہ گروہ چلا تو رستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا. اب جب رستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام مختلف ہو گئے. کسی نے کہا کہ ہم تو یہیں پر نماز عصر ادا کریں گے کیونکہ وہاں پر اگر پہنچ گئے تو نماز عصر قضا ہو جائے گی. اور جو سرکار نے حکم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز عصر قضا کر دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی سفر کرنا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ. صحیح. اور اور دوسروں نے کہا کہ نہیں سرکار نے فرمایا ہے تو پھر تو ہم وہیں پہ جا کر نماز عصر ادا کریں گے. بالکل صحیح. اب انہوں نے اپنے اپنے مسئلے پر عمل کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلہ بیان کیا تو سرکار نے فرمایا دونوں ہی صحیح ہیں. اللہ واہ واہ. تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فرامین، قرآن کی آیات، اس میں مختلف جہات ہوتی ہیں. کوئی امام دلیل کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی کسی کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے وہ حق پر ہیں. دوسرا حق پر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے. صحیح. اپنے مکلف رہے. ہاں نتیجہ نکالنے میں ہو سکتا ہے اجتہادی خطا ہوئی ہو، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک. ہم صرف اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. یہ تو بات یہاں تک ہو گئی. حق پر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نتیجے کے سلسلے میں وہ خطا پر ہوں، اب اس میں ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سرکار علیہ السلام نے مجتہدین کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ کوئی مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں غلط نتیجہ نکالتا ہے پھر بھی اس کو اجر ملے گا اجتہاد کا، اور صحیح نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو دونوں چیزوں کا ثواب ملے گا، صحیح نتیجہ نکالنے کا بھی اور اجتہاد کا، تو 2 اجر ہو جائیں گے. اب ہم اس لیے پابند ہیں کہ ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے. صحیح. اگر اجازت دیتی جائے نا کہ آپ کسی کو بھی کسی وقت فالو کر سکتے ہیں تو پھر یہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ نفس کی اتباع کر رہا ہے. اللہ. تو یہاں پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک امام کو فالو کریں. ہاں صحیح. کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں وہاں پہ حنفی علماء ہی نہیں ہے، ان سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے تو پھر مکمل شافعی ہو جائے. بالکل ٹھیک. یا کوئی شافعی ہے تو وہ مکمل حنفی ہو جائے. نفس کی اتباع نہ کریں، اسی لیے اس کو مقلد کو ایک امام کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے اس معاملے میں بھی. اب وہ اپنے ذہن کی اختراع کو کسی پر خامخواہ مسلط نہیں کریں گے. وہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا. اس حوالے سے تسلی بخش اور تشفی والا آپ نے جواب عطا فرمایا. اگلا سوال یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو چومنے پر جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، بعض لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اس طرز عمل کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی حضور کا نام لیا اور انگوٹھے کیوں چومے، یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی بدعت ہے۔ اگر ان احادیث کی سند میں ایسا ہی کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث اگر ضعیف بھی ہوں تو آپ ان سے فضیلت تو ثابت کر سکتے ہیں، صحیح، یہ بنیادی اصول ہے، اس یعنی میں جن کسی کی فضیلت کا انکار نہ ہو تو، فضیلت کا انکار نہ ہو تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، صحیح۔ اور یہ انہی محدثین نے اصول بنائے جنہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو۔ تو تو پہلی بات تو یہ کہ صحیح حدیث ہو تو فضیلت ثابت ہوگی، یہ غلط ہے۔ صحیح، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں ہم تائیدی دلائل دیتے ہیں، اصل دلیل کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، بالکل، اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، صرف ایک قید ہے۔ جب قرآن پاک کا کوئی حکم آئے نا اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو تو اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع تو نہیں کیا، جیسے سجدہ کرنا اس تعظیم سے منع کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اب آپ اس اصول کو سامنے رکھیں اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں۔ سرکار علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں صحابہ جب میں بال ترش رہا ہوں تو اس کو ہاتھوں پہ لے لینا، جب میں وضو کروں تو اس کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے مس کر لینا۔ نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ قرآن کی آیت موجود ہے، نہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن صحابہ نے عمل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جی، اسی اصول کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ تو ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ جی، اسی اصول کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ چومتا ہے، جی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تعظیم کی نیت ہے تو یہ ہاتھ چومنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم عرب ممالک میں دیکھیں تو بعض میں یہ ہوتا ہے وہ انگوٹھے نہیں چومتے، وہ سرکار علیہ السلام کا نام اقدس دیتے ہیں نا تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل، تو یہ جو تعظیم کا طریقہ کار ہے یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں جائز ہوگا۔ تو انگوٹھے چومنے میں بھی تو ہم تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اسی آیت مقدسہ سے۔ تو اس کا مطلب اگر ضعیف حدیث بھی نہ ہو، کوئی حدیث ہی اس موضوع پر نہ ہو، تب بھی ہمارے لیے انگوٹھے چومنا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جائز ہے۔ جی، اب بات تو صحیح حدیث یا ضعیف حدیث کی رہی نہیں ہے۔ اب جو کس کو کہتے ہیں بدعت ہے تو ان کو پھر دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اگر منع ہے تو پھر وہ دلیل دے گا کہ کہاں منع لکھا ہوا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر زیادہ مطلب غور و فکر کرنے کا بھی منع کیا گیا ہے، بولا جس طرح بتایا بس اس کو ماننا ہے۔ اب ایک معاملہ ہے تقدیر کا، بہت زیادہ بندہ اس پہ غور کرتا چلا جائے اور بہت زیادہ ڈیپ میں چلا جائے تو کہیں اور بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب تقدیر میں سب لکھ دیا گیا ہے تو پھر انسان گناہ کرنے پر قابل گرفت کیوں ہوتا ہے؟ اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو گناہ بھی نہ کرتا۔ یہ اس طرح کے باتیں ذہن میں آتی ہیں، وساوس ذہن میں آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک مثال ذکر کروں گا، جی، پھر اس جواب پر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم کسی بھی کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے نا تو وہ اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کی وجہ سے اگر وہ پروڈکٹ ایکسپائر ہو جائے تو کیا ہم کمپنی کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ تم نے چونکہ 1 سال کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی نا اس لیے یہ پروڈکٹ ایکسپائر ہوئی اس ہے؟ لیے ہوئی ہے۔ اگر تم 2 سال کی لکھ دیتے نا تو یہ ایکسپائر نہ ہوتی، تو کمپنی ہمیں کیا کہے گی کہ بھائی وہ تو ہونے ہی والی تھی، جی، ہم نے جان لیا تھا اس لیے ہم نے لکھ دیا اور آپ کو محتاط کر دیا، بہت اچھی، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم ازلی سے جانا تھا کہ کون بندہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا اور پھر اس کو لکھا ہے۔ لکھنے کی وجہ سے ہمارا اختیار ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا کہ یہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا اور پھر لکھا ہے۔ صحیح، تو ہم اپنے اختیار سے کرنے والے تھے، اسی لیے ہم اس پر گناہگار بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم پر ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جی، اگر آپ گناہ پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر ثواب کے بارے میں بھی پوچھنا کہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ جی، یہ تو میں تقدیر کی وجہ سے کر رہا تھا۔ تو ثواب کے سلسلے میں یہ اعتراض نہیں آتا، گناہ کے سلسلے میں آتا ہے۔ تو ثواب بھی اختیار سے کرتے ہیں تب ملتا ہے۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مہینے کے 50 لاکھ روپے کماتا ہے تو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے اس کو؟ نہیں۔ اور اگر مہینے کے 10,000 کماتا ہے تو جہنم کے نچلے درجے میں چلا جائے گا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ تقدیر کے فیصلے ہیں جس میں ہم مجبور ہیں۔ یہاں پہ میں بس ایک مثال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے کتنا اختیار ہے اور کتنا میں مجبور ہوں تقدیر کے معاملے میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری اٹھاؤ۔
تو اس نے کہا حضرت یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے فرمایا بس اتنا ہی تجھے اختیار ہے, اتنا ہی تو مجبور ہے. ایک ٹانگ اٹھانے کے سلسلے میں تو اختیار تھا, تو نے اٹھا لیا, دوسری میں تو مجبور ہو گیا. تقدیر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ مسائل میں ہم جو ہے وہ مجبور ہیں, کچھ میں ہم جو ہے وہ اختیار دیا گیا. جس میں اختیار ہے اس پہ گناہ ثواب ہے, جس میں نہیں ہے اس پہ ہم جو ہے وہ گناہ ثواب کا معاملہ بھی نہیں. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مثالیں دے کر بات کو سمجھا دیا. اور ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات علماء کرام کو کچھ مثالیں بہت نیچے آ کر, یعنی ہماری ذہنوں کی سطحوں کے مطابق آ کر سمجھانے کے لیے دینی پڑتی ہیں, ورنہ ظاہر بات ہے کہ جن ہستیوں کا اور جس حساس موضوع پر کلام ہو رہا ہے, اگر ہم بغیر مثال کی سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہو. وہ سب ایسا ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. میں نے آپ کی دل کی بات میں نے کہا بتا دوں. یہاں پہ ایک اور میں چیز ذکر کروں, آپ نے جیسے غور و تفکر کا منع کیا نا, ایک مرتبہ صحابہ کرام اس معاملے میں غور و تفکر کر رہے تھے, تو سرکار علیہ السلام جلال میں تشریف لائے. تو جتنا آپ کو ذکر کر دیا گیا نا اسی پہ بس رہیں, اس سے زیادہ غور و تفکر ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے یہاں تک ہی رہیں, اور ایک مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے, زیادہ غور و تفکر نہ کرے. مومنین کی جو صفات ہیں وہ غیب پر ایمان لانا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں نیاز کا کھانا حرام ہے, مطلب نیاز نہیں کھا سکتے, تو کیا ایسا کچھ قرآن میں وارد ہوا ہے؟ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے, وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. جی. عربک کے اعتبار سے دیکھیں نا, یہاں پہ لفظ ما یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز. اب اگر ہم اس کو صرف جانوروں کی حد تک رکھیں تو بقرہ عید کے اندر جانور کھڑے ہوتے ہیں, ہم اس میں پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کا, تو کہا جاتا ہے سلیم بھائی کا یا اکرم بھائی کا. اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا نا, تو اس آیت کو اگر ہم بغیر کنڈیشن کے چھوڑ دیں تو پھر یہ جانور بھی حرام ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہمیں لگانی ہوگی. وہ کنڈیشن میری آپ کی مرضی سے نہیں لگ سکتی. صحیح. کنڈیشن کے کچھ اصول ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کا آیت کا شان نزول دیکھیں نا تو اس کے مطابق کنڈیشن ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کھانا مراد ہے, کوئی بھی کھانے کی چیز ہو, اسی وہ نیاز کو حرام کہہ دیتے ہیں. تو کھانے کی چیز مراد نہیں ہے یہاں پہ, مراد وہ جانور ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لات اور عزا کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے, اور بعض اوقات جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ہم لات کے نام پر ذبح کریں گے. تو صحابہ نے سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا کریں, کیا معاملہ ہے, ان جانوروں کے حوالے سے کیا حکم ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانور انہوں نے لات اور عزا کے نام پر چھوڑ دیے ہیں, تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھا لو. وہاں پہ لات اور عزا کا نام لے کر مخصوص کیا, لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تو وہ حلال ہے. واہ واہ واہ. تو اب آپ ذرا اسی جو اللہ کے غیر ہے, جو اللہ کے غیر ہیں حقیقتاً, جو حقیقت میں اللہ کے غیر ہیں, تو اولیاء کرام, اور نام لینے سے کیا کھانے پینے کی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, تو میں ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی بہترین صدقہ ہے. تو یہ کھانے پینے کی چیز ہے نا, انہوں نے اس پہ تختی لگوا دی. اس سعد کی ماں کے لیے غیر اللہ کا نام بظاہر دیکھا جائے تو لگایا گا, وہ تو حرام نہیں ہوا. اور ہم یہ جو نیاز کرتے ہیں, یہ ہم اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے, اولیاء کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کیا بات, ثواب کا تحفہ دیا. عبادت تو مقصود ہی نہیں ہے, جہاں پہ عبادت مقصود تھی وہاں پر حرام نہیں ہے, تو یہاں پہ کیسے حرام ہوگا. بہت پیارا. اسی لیے قرآن و حدیث سے نتیجہ نکالتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا علمی انداز سے بھی سوچنا چاہیے, تاکہ ہم صحیح نتائج نکال سکیں. بغض میں نکالیں گے تو پھر ایسے ہی نتیجے نکلیں گے. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت معیار بھی مفتی صاحب نے عطا فرما دیا. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ کسی استاد یا عالم دین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, استاد اور عالم کی تعظیم بھی آپ نہ کرو اور کھڑے نہ ہو, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ ہمارے یہاں تو ادباً بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہی ہیں, تو ہمارے یہاں تو شروع سے ہم نے یہ انداز دیکھا ہے, ہمارے اسلاف کا بھی یہی طرز عمل رہا. جب دین موٹیویشنل اسپیکر سے سیکھا جائے نا تو پھر نتائج نکالنے میں یہی مسئلے ہوتے ہیں, اور اس میں انسان پھر اسی طرح کنفیوز ہوتا ہے. اگر ہم واقعتاً دیکھیں تو سرکار کے دور میں بھی تعظیم کا یہ انداز رائج تھا. ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کی بارگاہ میں آتی تو سرکار اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو کر تعظیماً ان کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار کرتے. اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ
ان کے قبیلے کے کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، تو اتنے میں حضرت سعد حاضر ہوئے. صحیح. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صحیح. تو خود سرکار علیہ السلام نے تعظیم کا یہ انداز بیان کیا. ہاں کہیں پر اگر ممانعت وارد ہے تو اس کا نتیجہ سننا پڑے گا نا کہ وہ کیا ممانعت ہے. ایک طرف ہمیں یہ حدیث ہے، دوسری طرف ممانعت بھی نظر آتی ہے. وہ ممانعت اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا پسند کرتا ہو، جس کے دل میں تکبر ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ جب میں آؤں نا تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس کو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا، یا علماء نے اگر کہیں منع فرمایا تو اس کے لیے. یہ مطلقاً ممانعت نہیں ہے کہ تعظیم سے ہم بالکل ہی منع کر دیں کہ بھئی یہ تو جو نا وہ صرف ہمارے یہاں پر رائج ہے، کہیں اور ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ آج کے دور کی اختراع ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین علماء سے سیکھا جائے تو پھر ان مسائل کے اندر کنفیوژن نہیں ہوگی. واہ 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 مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا اور بہت سادہ لفظوں میں آپ نے بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ارشاد فرما دیا. ناظرین کرام، مفتی مدنی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور مسائل کا حل بھی بتا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات کہ جو عقائد پر مبنی ہیں اس کے بھی بڑے پیارے جوابات آپ ارشاد فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اور ابھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں آپ اپنا میسج ٹائپ کریں اور ہمیں واٹس ایپ کر دیں. آپ کا مسئلہ بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کا بھی حل انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں ارشاد فرمائیں گے. ناظرین کرام، میں سب شکریہ آپ کا ادا کروں گا، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی نشست میں دیگر مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ ہمیں کرم فرمائیں گے. ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.